حکومت پاکستان نے کھاد کی رقم براہ راست کسان کو دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم مصطفی مالک نے کہا کہ ہمارے ملک میں کسانوں کو کم سبسڈی ملتی تھی اور فیکٹریوں کو زیادہ ملتی تھی۔ اس پر یہ سوچا گیا کہ کیوں نہ کھاد کے لیے کسانوں کو براہ راست سبسڈی دی جائے۔ حکومت پاکستان نے کھاد کی رقم براہ راست کسانوں کو دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم مصطفی مالک نے کہا کہ ہمارے ملک میں کسانوں کو کم سبسڈی ملتی تھی اور فیکٹریوں کو زیادہ ملتی تھی۔ اس پر یہ سوچا گیا کہ کیوں نہ کھاد کے لیے کسانوں کو براہ راست سبسڈی دی جائے۔ انہوں نے بتایا کہ پوری دنیا میں زراعت میں انقلاب آ چکا ہے، ہمیں اپنی پیداواری صلاحیت بڑھانے کی ضرورت ہے۔ 30 سے 35% پھل مارکیٹ میں آنے سے قبل نہیں ضائع ہو جاتے ہیں۔ کسانوں کو معیاری بیج کی فراہمی سے پیداواری صلاحیت دگنی ہو جائے گی۔ کوشش ہے کہ زمینوں پر فوکس کرنے کے بجائے زرعی انڈسٹریل فارم لگائے جائیں۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ تناؤ ہے، اسے کم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ ملک میں رواداری کی فضا قائم کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے شہری اور دیہی علاقوں کے لیے الگ اسٹریٹجی بنائی ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ باصلاحیت ورکرز کو چھوٹے کاروبار کے لیے قرضے دیے جائیں گے، کسانوں کو سولر ٹیوب ویل فراہم کریں گے۔ مصدق مری نے کہا کہ بجلی کی قیمت زیادہ ہونے سے کسانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ کے سامنے کر سکتے ہیں تو اس سے ذرا معاشرہ بہتر ہو جائے گا اور ہم ایک خاص قسم کا پیغام اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کر جائیں گے۔ ہماری دوسری جو بڑی اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم بچوں کے لیے یہ ایسا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، مگر بچوں کے مستقبل کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ایک بہت زیادہ اہم چیز ہے۔ اور مجھے بڑی تاکید کے ساتھ ہر مرتبہ وزیر اعظم نے تاکید کی ہے کہ بچے نہیں، بچیاں اور بچے، ہماری بچیاں اور بچے، ہماری بہنیں اور بھائی، ان تمام اگلی آنے والی نسل کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے۔ آپ باہر نکلیں، سڑکوں پر جائیں، لوگ سکولوں سے باہر نکل رہے ہیں، جن کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ کالجوں میں جاتے ہیں، کالجوں سے باہر نکلتے ہیں۔ جب باہر نکلتے ہیں تو ان کی یہ امید ہوتی ہے کہ جو بھی اس وقت ہیلم آف افیئرز پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کوئی ایسا طریقہ کار طے کریں گے کہ ان کو روزگار ملے، وہ اپنی زندگی گزار سکیں، اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکیں، اگر شادی شدہ ہیں تو اپنے بچے پال سکیں۔ اور کوئی ہم ایک امیر ملک نہیں ہے تو کوئی بہت زیادہ کسی عمارت میں نہیں زندہ رہ سکیں، مگر متانت کے ساتھ ایک ڈیسنٹ زندگی تو گزار سکیں۔ اہم پہلو ہے جس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا۔ تو وزیر اعظم نے پورے ملک کے لیے 2 علیحدہ اسٹریٹجیز بنا دی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک اسٹریٹجی ہے شہری علاقوں کے لیے اور ایک اسٹریٹجی ہے دیہی علاقوں کے لیے۔ تو پہلے میں آپ کے سامنے دیہی علاقے جو ہیں پاکستان کے، ان کا لائحہ عمل جو ان کے ذہن میں ہے پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے دیہی علاقوں کے اندر کیا ہوتا ہے، 3 چیزیں ہیں۔ اگر آپ دیہی علاقوں میں ترقی کرنا چاہتے ہیں تو 3 چیزیں ہیں۔ کسان کو کیا چاہیے جی؟ کسان کو کھاد چاہیے، کسان کو بیج چاہیے، اور کسان کو پانی چاہیے۔ اور اگر کسان کو یہ تینوں چیزیں مل جائیں تو جس چیز کو آپ سائلنٹ گرین ریولوشن یا ایگریکلچرل ریولوشن کہتے ہیں یا زرعی ریولوشن کے انقلاب کہتے ہیں، وہ آ جائے گا۔ تو فیصلہ یہ کیا ہے وزیر اعظم نے کہ اب تک تو ایسا ہوتا تھا کہ کچھ فیکٹریاں جو ہیں ان کو سبسڈی ملتی تھی، سبسڈائزڈ گیس ملتی تھی، مگر وہ سبسڈی کسی حد تک تو کسان تک پہنچ جاتی تھی، مگر بہت حد تک وہ کمپنیوں میں ہی رہ جاتی تھی۔ اور کسان جس وقت کھاد لینے جاتا تھا تو اس کو اسی بھاؤ ملتی تھی کھاد جس بھاؤ مارکیٹ میں ہو۔ تو یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ جو کھاد کے پیسے جو کچھ ان تک پہنچتے ہیں اور بہت سے نہیں پہنچتے، کیوں نہ یہ کسان کو ڈائریکٹلی دے دیے جائیں تاکہ وہ کھاد مؤثر طریقے سے خرید سکے۔ تو ایک تو یہ فیصلہ کیا گیا جس سے کھاد کی یعنی کم قیمت پہ اویلیبلٹی جو ہے کسان کو انشور کی جائے گی۔ یہ پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بیج ہے اس کے اندر بھی آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں کچھ کمپنیاں ہیں جن کی اجارہ داری ہے۔ آپ کیونکہ رمضان شریف کا مہینہ ہے تو اس وجہ سے میں کوئی مافیا شافیہ کی بات تو کروں گا نہیں، روزہ خراب ہوگا کہیں ہو ہی نہ گیا ہو، لیکن بہرحال کچھ کمپنیوں کی اجارہ داری ہے۔ تو پوری دنیا کے اندر زراعت میں ایک انقلاب آ چکا ہے اور ایسے بیج آ چکے ہیں جن کی پیداواری طاقت دگنی ہے یا 1.5 گنا ہے یا 3 گنا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بیج اگر ہم لا کر اپنے کسان تک پہنچا دیں اور وہ بیج زمین میں ڈال دے اور کھاد اس کے پاس ہو تو کیا ہماری پیداواری طاقت 1.5 گنا بڑھ نہیں جائے گی؟ اگر بیج جو آپ نے ڈالا ہے، کھاد جس کو دی ہے، اس کی پیداواری طاقت 1.5 سے 2 گنا ہے،
تو کیا ہماری پیداواری طاقت جو زراعت میں ہے وہ دگنی نہیں ہو جائے گی؟ تو آپ سوچیں کہ یہ آج تک کیوں نہیں ہو پا رہا ہم سے. یہ کوئی اتنا مشکل کام تو نہیں، باہر سے بیج لانا ہے، یہاں پہ کسان کو دے دینا ہے، اور پیداواری طاقت ایک سیزن میں، یعنی ایک کھیت میں پہلی دفعہ وہ بیج اگے گا تو زیادہ فصل نکلے گی تو پیداواری طاقت بڑھ جائے گی. اب اس کے لیے پانی چاہیے. پانی کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ٹیوب ویل جہاں جہاں لگے ہوئے ہیں، جہاں پہ ہم زمین میں سے نکالتے ہیں، اور کیونکہ ہماری بجلی کی قیمت زیادہ ہے اور کسانوں کو اس میں تکلیف کا سامنا ہوتا ہے، تو حتی الامکان کوشش کی جائے گی کہ ان کو سولر ٹیوب ویلز فراہم کیے جائیں. اس کا طریقہ کار فائنلائز ہو رہا ہے. اب یہ تین چیزیں اکٹھی ہو گئیں. کسان کو بیج مل گیا جس کی پیداواری طاقت دگنی ہے یا 1.5 گنا ہے. کسان کو کھاد مل گئی جو پہلے کسی حد تک اس کو ملتے تھے، اس کا فائدہ زیادہ تر نہیں ملتا تھا، پورا فائدہ مل گیا. اور تیسری بات پانی ہے، پانی مل گیا. جب یہ تین چیزوں کا مرکب ہوا تو آپ کے اندر جس چیز کو آپ گرین ریولوشن یا زرعی انقلاب کہتے ہیں، اس کی آپ سمجھے ہم نے بیج بو دیا اور آہستہ آہستہ وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا. یہ زراعت کے لیے پہلی اسٹریٹجی ہے. ایک اور بھی ہے. دوسری اسٹریٹجی یہ بھائی کہ آپ سوچے پوچھیں اپنے کسان بھائیوں سے، جو پیرشبل چیزیں، آپ جائیں ناردرن ایریاز میں جائیں تو خوبانی جو ہے آدھی وہ گل سڑ جاتی ہے درخت پہ لگی ہوئی، آدھی آپ کو زمین پہ گری پڑی ملتی ہے. اسی طرح دیگر ہماری جو مالٹے ہیں، ہمارے کینو ہیں، ہمارے آم ہیں، 30 سے 35 تخمینہ یہ ہے کہ 30 سے 35% جو ہمارے فروٹس ہیں اور پیرشبل ویجیٹیبلز ہیں وہ مارکیٹ میں آنے سے پہلے ہی ضائع ہو جاتے ہیں. تو فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ گاؤں گاؤں بڑے انڈسٹریل پارک نہیں کہ پھر وہ زمینوں کی سٹہ بازی شروع ہو جائے. سٹہ بازی تو کوئی برا لفظ نہیں ہے، زمینوں کی ہمارے ہاں نہیں ہے ویسے ویسے ہے لیکن زمینوں کا لین دین شروع ہو جائے تو بجائے اس کے کہ زمینوں پہ فوکس کیا جائے، انفراسٹرکچر پہ فوکس کیا جائے، ہر ڈویژن گاؤں میں جہاں پہ جو چیز پیدا ہوتی، کہیں امرود پیدا ہوتے ہیں، کہیں سبزیاں پیدا ہوتی ہیں، کہیں آڑو پیدا ہوتے ہیں، تو ہر جگہ پہ جو چیز پیدا ہوتی ہے اسی مناسبت سے ایک زرعی انڈسٹریل فارم لگایا جائے. چھوٹے چھوٹے فارم ہوں، کوئی وہاں پہ ان کا پلپ بنانا شروع کر دے، کوئی ان کا جوس بنانا شروع کر دے، کوئی کولڈ سٹوریج بنانا شروع کر دے تاکہ وہ ضائع نہ ہوں، کوئی کولڈ سٹوریج، کولڈ پائپ جو ویلیو چین ٹرانسپورٹیشن کی ہوتی ہے، یعنی جو چیزیں ٹھنڈی آپ کو ٹرانسپورٹ کرنی ہے تو لوگوں کے پاس تو ایسے ٹرک نہیں ہوتے، تو ان کے لیے بینکوں کو ہدایت، پرائم منسٹر تو کہتے ہیں سختی سے پابند، میں کہہ رہا ہوں کہ ہدایت کی جائے گی کہ وہ یہ تمام زرعی لونز اور زرعی انڈسٹریل لونز جو ہیں وہ دیہی علاقوں میں دیں، تاکہ نہ صرف وہاں پہ پیداوار دگنی ہو بلکہ وہ شخص جو کسان ہے وہ آہستہ آہستہ ترقی کا زینہ چڑھتا چلا جائے. اور یہ جو صرف شہری علاقوں پہ مقرر کی گئی ہیں فیکٹریاں یا ویلیو ایڈڈ چیزیں یا ایکسپورٹ، یہ ہمارے جو غریب ترین علاقے ہیں، جو دیہی علاقے ہیں، جو کسان ہیں، محنت کش ہیں، ان تک بھی پہنچے. یہ ہو گئی دیہی علاقے کی بڑی کلیئر اسٹریٹجی. شہری علاقوں کے لیے اسی طرح جیسے میں نے آپ کو دیہی علاقوں کا کہا ہے، بینکوں کو پابند کیا جا رہا ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے قرضے دیں. کسی بھی ملک کے اندر، کسی بھی ملک میں، صرف پاکستان میں نہیں، کسی بھی ملک میں تقریباً 70 سے 80% امپلائمنٹ جو ہے وہ اسمال ٹو میڈیم سائزڈ انٹرپرائز میں ہوتی ہے، یعنی چھوٹے جو کاروباری طبقہ ہے، چھوٹے کاروبار ہیں، وہ امپلائمنٹ پیدا کرتے ہیں اور ہمارے بچے بچیوں کو روزگار چاہیے. تو بینکوں کو پابند کیا جائے گا کہ وہ آپ ہی کے پیسے دیتے ہیں نا، وہ خود سے تو پیسے نہیں چھاپتے، آپ سے ڈپازٹ لیتے ہیں، آپ جا کے بینک میں پیسے جمع کرواتے ہیں، وہ وہی پیسے کسی اور کو دے کے اس میں سے نفع کما لیتے ہیں. تو اب ان کو پابند کیا جائے گا کہ بجائے اس کے کہ صرف 4 بڑے سیٹھوں کو، اور ہوتا یہی ہے کہ 10 بڑے سیٹھوں کو یا 50 بڑے سیٹھوں کو قرضہ دیا جائے، جو بھی پرائیویٹ سیکٹر کی ان کی ایلوکیشن ہوگی اس کی ایک سرٹن پرسنٹیج جو ہے ان کو پابند کیا جائے گا یا انسینٹیوائز کیا جائے گا کہ وہ ایس ایم ای سیکٹر کو، یعنی چھوٹے کاروبار کے لیے چھوٹے چھوٹے قرضے دیں. جو ہماری بچیاں، ہمارے بچے جو کالجوں سے نکل رہے ہیں یا اسکلڈ ورکرز ہیں، وہ اپنا چھوٹا سا کاروبار شروع کر سکیں. دوسرا، شہری اور دیہی علاقوں کے لیے، مگر میرے خیال میں شاید آئی ٹی کا زیادہ رجحان شہری علاقوں میں زیادہ، ہم بدلنا چاہتے ہیں اس کو مگر زیادہ کیونکہ اس وقت ہے، تو تقریباً
5 لاکھ بچیوں اور بچوں کو جو دنیا کی ایڈوانس ترین، جس کو آپ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہتے ہیں یا مشین لرننگ کہتے ہیں، تو وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہم ان اپنی بچیوں اور بچوں کو مشین لرننگ کے لیے ٹریننگ دیں گے، بوٹ کیمپ، یعنی کالجوں سے وہ نکلتے ہیں تو ہنر نہیں ہوتا. اب آپ کے بھی بچے بہن بھائی ہیں، جب آپ کوئی پڑھ کے نکلیں فزکس کے اندر بی اے کر کے یا ایم ایس سی کر کے یا بی ایس سی کر کے نکلیں، تو کوئی ایسا ہنر نہیں ہوتا کہ آپ کو فوری طور پہ نوکری مل جائے. یعنی ذہین تو آپ نے تعلیم حاصل کر لی ہوتی، کہیں نہ کہیں آپ کی کھپت تو ہو جاتی، مگر ہنر اس میں اگر ایڈ کر دیا جائے. جتنے انجینئرنگ میں سے بچے نکل رہے ہیں، جتنے فزکس میں سے بچے نکل رہے ہیں، جتنے میتھ میں سے بچے نکل رہے ہیں، سائنسز پڑھ کے نکل رہے ہیں، اگر ان کو مشین لرننگ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں 8 ہفتے کا 12 ہفتے کا بوٹ کیمپ کروایا جائے، تو ایک ایسا ہنر ہے جو پوری دنیا میں جس کی ضرورت ہے، اور پوری دنیا میں اس وقت لوگ نہیں ہیں جو یہ کام کر سکیں. تو اس کے لیے وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ اگر ہمیں باہر کی دنیا سے، چین سے یا دیگر ممالک سے ماسٹر ٹرینرز بھی بلانے پڑے تو ہم ان ماسٹر ٹرینرز کو لائیں گے اور یہاں پہ اپنی بچیوں اور بچوں کو تعلیم دیں گے، اپنے ینگ لوگ جو ہیں ان کو وہ ہنر دیں گے جس سے پاکستان میں نہیں، وہ پوری دنیا کے اندر جو کاروبار ہو رہے ہیں جن کا تعلق آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ سے ہے، وہ پاکستان میں بیٹھ کے وہ کام کر سکے. تو یہ جو لائنیں لگی ہوتی ہیں ویزے لینے کے لیے، ہم خوار ہو رہے ہوتے ہیں، کسی کا ویزا اسپین کا ریجیکٹ ہو گیا، کوئی کہہ رہا ہے مجھے انگلستان کا نہیں مل رہا، کوئی کسی ملک کا کہہ رہا، تو بجائے اس کے کہ ہم ویزوں کی لائنوں میں کھڑے ہوں، اپنے گھر میں، اپنے گھر کے سکون میں ایک کمپیوٹر کے